اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام سلمہ کی ایک حکایت معروف ہے کہ ان کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کے صدا دینے لگا کہ کوئی چیز ہے، تو ام سلمہ کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا آیا تھا، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹور کیا ہوا تھا، اور ان کو علم تھا کہ رسول اللہ کو گوشت کا یہ ٹکڑا، یہ حصہ بڑا پسند ہے، رسول اللہ آئیں گے میں پکا کے دوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہو جائیں گے، دعا بھی دیں گے، اور میاں بیوی کا جو آپ کو پتہ ہے ایک تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ فقیر کو ام سلمہ نے اچھی طرح واپس لوٹا دیا، یعنی کہا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم دھتکارتے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دھتکارنا نہیں ہے، دھکے نہیں دینے، اور اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ یہاں پہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ اللہ تیرا بھلا کرے، تو وہ چلا گیا۔ رسول اللہ آئے اور کہنے لگے ہے کوئی چیز؟ تو ام سلمہ نے کہا ہاں گوشت کا ایک ٹکڑا۔ جب گئی تو وہ گوشت کا ٹکڑا سخت ہو کے ایسے ہو گیا تھا جیسے پتھر ہو۔ رسول اللہ کو آ کے ماجرا بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گیا، کہا ہاں یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک بندہ آیا تھا، اللہ کے نام پہ مانگا تھا اور تو نے نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر کا بنا دیا۔ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں، لیکن اگر آپ صحابہ کی سیرت کے اوپر غور کریں تو جیش اسرا کے اندر جس طرح صحابہ نے انفاق کیا، حضرت عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صدقے کی اس دن ترغیب دی، میرے دل میں خیال آیا آج عمر اتنا صدقہ کرے گا کہ کوئی عمر سے سبقت نہیں لے کے جا سکے گا۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہرہ آفاق حدیث موجود ہے، آپ کے علم میں ہوگی کہ آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے وغیرہ۔ تو حضرت عمر تیزی سے جذبات کو لیے وہ گھر میں گئے، ساری جائیداد کل سامان کو اکٹھا کیا، کل سامان کا جائزہ لینے کے بعد آدھا سامان لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور دل میں یہ خواہش ہے کہ آج اس سے بڑا صدقہ کون کر سکتا ہے کوئی ہم میں سے جو 50% اپنے مال کا اپنی جائیداد کا اللہ کے راہ میں دے دے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، شاید کوئی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو۔ 50% لے کے مال رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئی، اور خواہش ہے اور دل میں یہ اطمینان ہے کہ آج مجھ سے آگے کوئی نہیں نکل سکے گا۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر بھی سامان اٹھائے ہوئے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی جنت کی بشارتیں مرتبہ دی ہیں، اور حضرت عمر سے پوچھا کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور آدھا گھر چھوڑ آئے ہوں۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے۔ ابو بکر سامان لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کتنا لے کے آئے ہیں؟ تو ابو بکر نے کہا گھر میں کل جو جمع پونجی تھی سب کو جھاڑو لگا کے اکٹھا کر کے لے آیا ہوں۔ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کے آئے ہوں، کل جائیداد اسلام کے لیے لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ دن تھا کہ دل میں پھر ابو بکر سے مسابقت کا کبھی خیال آیا ہی نہیں۔ اس سے پہلے دل میں آتا تھا کہ نیکی میں آگے بڑھ جائیں، لیکن اب یہ وہ دن تھا کہ صحابہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ وہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ تعالیٰ نے اول یہ آیتیں حضرت ابو بکر میں ایک تفسیر میں تھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لے گا، اتنا دے گا کہ اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ اور اسی کے اوپر بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی بیان کی، اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ آیت عمومی بھی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا متقی۔ تو قرآن کی یہ تفسیر بھی موجود ہے، تفسیر جو ہوتی ہے دائمی بھی ہوتی ہے، ایک شان نزول کے تحت بھی ہوتی ہے، ایک ابدی ہوتی ہے جو آپ کے اور میرے لیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تم میں سے سب سے زیادہ متقی وہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ جسے آگ سے بچائے گا وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں مال دے گا۔
اور اس مال دینے کی غرض و غایت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا ہوگی. جب وہ کوئی بندہ بھی 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 1000 ہی کیوں نہ ہو، 100 ہی کیوں نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی بندے کو نہیں، کسی خطیب کو نہیں، کسی مولوی کو نہیں، کسی دوست کو نہیں، کسی رشتہ دار کو نہیں، کسی اپنے احباب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1000 بھی دے گا. والا سوف یرضا، اللہ بھی کل قیامت کے دن اس کو راضی کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1000 دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں راضی نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی کہہ دیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو اللہ کے راستے میں دے گا اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، ہر مشکل میں سے، ہر مصیبت میں سے، ہر پریشانی میں سے، ہر آنے والی بلا سے، اس ساری کی ساری ازمائشوں کو ٹال کے اس کے لیے رستہ آسان کر دے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو ہاتھ کو روک لے گا، سوچتا رہے گا یہ بھی خرچہ ہے، وہ بھی خرچہ ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، اس کے ہاتھوں کو مزید تنگ کر دیا جائے گا، اس کے لیے مشکلات کو بڑھا دیا جائے گا، اس کے دل کو بھی تنگ کر دیا جائے گا، اس کے لیے ہر مصیبت، پریشانی اور آفت سے نکلنے کے راستے مسدود کر دیے جائیں گے. یہ قرآن پاک کے اندر میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بتایا تھا، نفلی عبادات میں سے 2 عبادات ہیں کہ ذکر اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، جن کو نہ کرنے پہ بھی عقاب اور وعیدیں موجود ہیں. اور یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، وعیدیں موجود ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ. تو کہتا ہے میرا مال ہلاک ہو گیا، میرا مال برباد ہو گیا، اور تو نیکی کے گھاٹی پہ چڑھا ہے، تو نیکی کے رستے پہ چڑھا ہے، چلا بھی ہے، تجھے کیا پتا نیکی کی گھاٹی کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا، کسی یتیم کی مدد کر دینا، کسی مسکین کے منہ میں 2 نوالے ڈال دینا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری اہانت کی ہے، توہین کی، اللہ نے ہم سے رزق روک دیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ کافروں کو اللہ نے دیا وہ ہمیں نہیں اللہ دیتا. یہ باتیں کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا ہے. کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ. آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق تنگ نہیں کیا، آپ یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، آپ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. آپ مال کو ایسے جمع کرتے ہیں جیسے سارا اپنے ساتھ ہی لے جانا ہے، آپ کا ہی ہے، پورے کا پورا آپ نہیں کھا جانا ہے. اور اس مفہوم کی بھی آیات متعدد ہیں. مالوں کو گنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ رہ جانا ہے. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا، اللہ کی قسم اسی لیے کہا تھا، اپنی صحت میں، جوانی میں، اور اس وقت صدقے کا 1 دینار، 1 روپیہ، جس وقت انسان کو ضرورت ہو کہ میرے بچے ہیں، گھر کا بل ہے، گھر کی گروسری آنی ہے، گھر کا سامان آنا ہے، صحت بھی موجود ہے، صحت موجود ہوتی ہے، بیماریوں کے لیے بینک اکاؤنٹس بھرے جا رہے ہوتے ہیں کہ مشکل وقت آئے گا، یہ مشکل کے وقت کے لیے ہم نے سیو کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان پوری صحت میں ہو، جوانی میں ہو، اور مال کی ضرورت ہو، اس وقت صدقہ کرے. اس کا 1 روپیہ، 1 دینار اس وقت صدقہ کرنا بڑھاپے میں موت کے قریب آ کے 1000 دینار سے زیادہ بہتر ہے، 1000 دینار سے زیادہ بہتر ہے. بلکہ حقیقت یہی ہے. قرآن پاک کی جو آیات آپ جانتے ہیں کہ جس وقت موت کی پہلی گھاٹی آئی، سب سے پہلے خواہش کیا ہوگی؟ اللہ واپس لوٹا، میں صدقہ کروں. پہلی ہوش یہ آنی، او ہو اتنا مال کمایا تھا، وہ سارے ہی بیوی بچوں کے لیے چھوڑے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے اب صدقہ میرے لیے کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اللہ چند سیکنڈ کی مہلت دے دے، واپس جاؤں اور صدقہ کر کے آ جاؤں، صرف چند سیکنڈ کی. یہ تو مرنے کے بعد کی خواہش ہے. پہلی خواہش قرآن پاک میں جو مذکور ہے، مرتے ہی ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی. جو صدقہ کرتے ہوں گے ان کی بھی یہ خواہش ہوگی صدقے کی نعمتیں دیکھ کے کہ کاش کچھ اور صدقہ کر آتے. مفہوم یہ ہے. اب حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ تو موت کے بعد کی خواہش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم تو یہ ہے اس وقت صدقہ کرنا
جس وقت جان کنی کا عالم ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس وقت بستر مرگ پہ پڑے ہو اور وصیتیں کرنا شروع کر دو کہ یہ مال اب فلاں نیکی کے کام میں لگا دو، اب فلاں نیکی کے کام میں لگا دو، یہ اللہ کو بھی مطلوب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو بھی مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ اعلانات تمہارے وارثوں کے دلوں کو تنگ کرنے والے ہیں۔ اب تو مال ان کا ہو چکا، اب تو تم جا رہے ہو، اب ان کے لیے اللہ نے باقی رکھا ہے، وہ دیکھے گا اللہ کہ وہ اعمال کیسے کرتے ہیں۔ اگر تو نے کرنا تھا تو اپنی زندگی میں کر دیتا۔ اور آپ کو حضرت عمر کے واقعے کے بعد اسی جیش اسرا کا حضرت عثمان کا دلچسپ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ ایک ہی موقع کے اوپر رسول اللہ نے کہا کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ کہا عثمان، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جو 100 اونٹ اسلامی لشکر کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھلکھلا اٹھے کہ میں نے 100 اونٹوں کا وعدہ کیا، ایک نہیں دے دی ہے، عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو۔ پھر اعلان کیا اب کون 100 اونٹ دے گا؟ عثمان کھڑے ہو گئے، میں دوں گا، جنت ملے گی، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ پھر اعلان کیا رسول اللہ نے کون ہے جو اب 100 اونٹ دے گا، اس کو بھی جنت کی بشارت ہو۔ پھر عثمان کھڑے ہوئے، 7 مرتبہ اعلان کیا، 7 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ 700 اونٹ ریکوائرڈ تھے، رسول اللہ نے 7 مرتبہ اعلان کیا، 7 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے 7 مرتبہ ایک ہی موقع کے اوپر ان کو جنت کی بشارت دی۔ اور بعض بدبخت ان کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا دیناروں کا کہ کون ہے جو دینار دے گا؟ حضرت عثمان پھر آگے بڑے، تھیلی دیناروں کی بھر کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی۔ رسول اللہ ان دیناروں کو ٹٹول رہے ہیں، ایسے اپنے ہاتھ سے کھیل رہے ہیں، جیسے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ٹٹول رہے ہیں، اور ایک الفاظ کہے جو حضرت عثمان کی اور صدقہ کرنے والوں کے لیے بہت طمانینت قلب کا ذریعہ، ما ذربنا فانا ما عمل بعد اليوم۔ اے عثمان، یہ جو جنت کی بشارتیں تو ملی ہی ملی تھی، آج تجھے یہ بھی خوشخبری سناتا ہوں، آج کے بعد نیکی کا کوئی بھی عمل کرنا چھوڑ بھی دے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ ہمارے ایمان کیسے ہیں؟ ایک صحابی پوری جائیداد، ایک صحابی آدھی جائیداد، ایک صحابی اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری نے کہا اچھا یہ آیت تو بڑی عجیب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز بھی انفاق نہ کرو۔ نیکی کی یہاں مراد تھا نیکی کی معراج۔ ہاں اضافی مال صدقہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن کسی دن وہ بھی صدقہ کرنا چاہیے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ غور کرو، تمہیں اور مجھے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب سے زیادہ پسند اپنے گھر میں کیا ہے؟ کسی کو روپیہ پسند ہوتا ہے، کسی کو جائیداد پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی مال، اپنی دکان، کسی کو پراپرٹی، کسی کو گاڑی، کسی کو، ہر ایک کی اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کسی کو اپنے کپڑے، گھڑیاں، جوتے، اس قسم کی چیزیں بھی زیادہ مرغوب ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ، اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی بھی نہیں چاہیے، کوانٹٹی کا اجر و ثواب ہے، لیکن اللہ کو کبھی کوالٹی بھی چاہیے۔ کوالٹی کی یہ آیت ہے کہ تم نیکی کی معراج پہ اس وقت تک نہیں، صدقے کے اصل برکات باقی کے بھی ہیں، لیکن اصل برکات اور فیوز اس وقت حاصل ہوں گے جس دن تم اپنی وہ پسندیدہ شے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے جو تمہیں بڑی پسند ہے۔ جیسے عورتوں کو سونا اور زیورات بڑے پسند ہوتے ہیں، حضرت ابو طلحہ اس آیت کو سوچ رہے ہیں اور اللہ کا جو آرڈر ہے اس کو سمجھ گئے اور سوچنے لگے، کہا مجھے تو میرا فلاں باغ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ گویا آج اللہ تعالیٰ نے محبوب چیز کی قربانی مانگی، سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، ابو طلحہ انصاری کا یہ باغ ہے، اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک مال رابح، ابو طلحہ تو کامیاب ہو گیا، یعنی تو نے آیت کے مفہوم کو سمجھ لیا، تو کامیاب ہو گیا، یہ بہترین تو نے تجارت کی ہے، جا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فلاں فلاں قریبیوں کو یہ باغ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے انفاق کو اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے انفاق کو قبول کیا۔
اور میرے بھائیوں صدقہ نہ دینا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ پیسے کو گنتے ہیں، پیسے کی دتیاں گھر میں پڑی ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات گھر پڑے ہیں، موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو قیامت کے دن عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ اسی مال کو داغا جائے گا، گرم آگ میں پگھلایا جائے گا، اگر زیور ہے پگھلا کر، اگر مال و دولت ہے جلا کر، اس کی کبھی پیشانی پہ، کبھی کمر پہ، کبھی سائیڈوں پہ لگایا جائے گا۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کرے گا، ڈس لے گا، اور جہنم کا سانپ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ صرف زمین پہ آ کے سانس لے لے، کاٹے نہ، صرف اس زمین پہ آ کے سانس لے لے تو قیامت تک زمین پہ سبزہ نہ ہو، وہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور اس کو کاٹتا ہی رہے گا۔